نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساری دنیا حیران ہے لیبیا کے عامر، اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کہ کتنا پرہیزگار عبادت گزار ہوگا، کتنا رب کا پسندیدہ ہوگا، کتنا اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اور مقربین، کاملین، محبوبین میں کس درجے پر فیض ہوگا، کیا ہی اللہ کا قرب ہو، کیا ہی اللہ کا خاص تعلق ہوگا اس کے ساتھ، کہ قذافی نام کی وجہ سے ایئرپورٹ عملہ، جہاز، پائلٹ جہاز پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ آپ حج نہیں کر سکتے، جہاز اڑ کر چلا جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے، واپس آتے ہیں، وہ شخص وہی ہیں، وہ قذافی کا جو وہ تھا، اس پر جو اشکال تھا، اعتراض تھا، یہ جو سوال تھا ایئرپورٹ عملے کا وغیرہ وغیرہ، وہ سارا ختم ہو گیا۔ جہاز دوسری دفعہ واپس آتا ہے، پھر بھی نہیں اٹھاتا پائلٹ، یہ دوسری دفعہ پھر اڑ کے چلا جاتا ہے، اور پھر جہاز کی خرابی ہو جاتی ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جہاز سارا برباد ہو سکتا ہے، سارے ختم ہو سکتے ہیں، واپس آتے ہیں، اب تیسری دفعہ اٹھا کے جاتا ہے۔ یہ ایک واقعے سے دنیا حیران ہے کہ اس کے اللہ کی راز و نیاز کی کیا باتیں ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے۔ وہ ہمارے اکابر میں سے کسی نے مجمع سے پوچھا، بلکہ سیدھی بات بتاؤں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے کسی نے پوچھا میواتیوں سے، بھی تم جانو معرفت کسے کہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مولوی صاحب، ہم اتنا جانوں کہ کسی سے اتنا تعارف ہو جائے، کسی سے اتنی جان پہچان ہو جائے، کسی سے اتنا الیک سلیک ہو جائے کہ اگر اس کے پاس کام پڑ جاوے تو وہ انکار نہ کر پاوے۔ تو فرمایا بھیا تم نے جو معرفت سمجھی ہے وہ تو آج لاجواب معرفت ہے، یہ معرفت ہے، اللہ کی معرفت، کہ بھئی اس سے اتنا تعلق ہو کسی بندے سے، اتنی جان پہچان ہو کہ اگر کبھی کام پڑے، ضرورت پڑے تو وہ انکار نہ کر سکے۔ یہ رب کی شان ہے۔ ایسے رب کے مہمان ہوتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین یوں سمجھے کہ ایسے جیسے پیاسی تھی، بیت اللہ بلا رہا ہے، بیت اللہ کا مالک رب بلا رہا ہے۔ 3 دفعہ جہاز کو واپس جانا پڑا۔ تو میں اصل توجہ دلانے کا مقصد کیا ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ 4 واقعے میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ آئیے آپ کو کچھ عرصہ پہلے میرا جانا ہوا ملیشیا میں، تو شاید یاد ہوگا بعض ساتھیوں کو، بعض سننے والوں کو، اور ہو سکتا ہے بعضوں نے پہلی دفعہ بھی سننا ہو یا بھی سنیں گے۔ ملیشیا سے سب سے زیادہ کاروباری طبقہ جو آتا ہے وہ چین کا آتا ہے۔ چائنا مضبوط پارٹنر ہے ملیشیا کا، بڑے بڑے شاپنگ مال، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے ادارے، بڑی وغیرہ وغیرہ، بڑی بڑی بلڈنگیں۔ چائنا بہترین انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور کامیابی سے کر رہا ہے، اور چائنا اور ملیشیا کا اشتراک بہت ہی مضبوط ہے، سب سے زیادہ شاید۔ تو وہاں چائنا اور ملیشیا جہاز آتے جاتے ہیں۔ تو ایک جہاز ملیشیا سے چائنا جا رہا تھا، تو وہاں ہمارا مسلمان بھائی ملیشین، اس نے بزنس ڈیل کے لیے وہاں جانا تھا۔ بیوی نے کہا بھائی آپ جا رہے ہو، مجھے بھی لے چلو، میں بھی بیجنگ دیکھ لوں گی، میں بھی چائنا دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے چلو۔ جس دن جہاز روانگی تھی، پتہ ہے کہ 3-4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ جانا پڑتا ہے انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے۔ یہ گھر سے نکلے تو راستے میں انتہائی شدید درد ہوا بیوی کو، اتنا درد ہوا کہ چیخنے لگ گئی، جیسے بالکل سر پھٹ جائے گا، اس کا بدن پھٹ جائے گا اور یہ مر جائے گی۔ ابھی اس کو مصیبت پڑی، ادھر ٹائم ختم ہو رہا ہے، ادھر اس کی تکلیف بڑھ رہی ہے، ادھر جہاز کا ٹائم مختصر ہو رہا ہے، ادھر تکلیف بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ اسے ہسپتال جانا پڑا اور جہاز وہ کرنا پڑا، یعنی مس کرنا پڑ گیا۔ اب اس نے دل میں سوچا اس ملیشین مسلمان نے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو طلاق دوں گا۔ اب اس ہسپتال سے فارغ ہو کر جیسے فارغ ہو کر طلاق دوں گا، منحوس عورت ہے، اس نے مجھے جہاز میرا مس کروا دیا، اس نے میرا چائنا ٹرپ مس کروا دی، اس نے بزنس ڈیل میری خراب کروا دی، اس نے میرا وہاں جانا خراب کروا دیا۔ تو خیر جہاز چلا گیا، اور ادھر یہ ہسپتال میں ہے، یہاں تک کہ 4-5 گھنٹے ہسپتال میں گزر گئے، جہاز چلا گیا۔ 6 یا 7 گھنٹے ہسپتال میں تھے تو ہسپتال کے ٹی وی اسکرینوں میں بریکنگ نیوز آنا شروع ہو گئی۔ کیا بریکنگ نیوز؟ جو جہاز چائنا جا رہا تھا ملیشیا سے، وہ جہاز کا رابطہ ختم ہو گیا،
5, 6, 7, 8, 9 گھنٹے گزرے یا 10 گھنٹے گزرے، پتہ چلا جہاز برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ یہ شاید بعض کو پتہ ہو، نہیں پتہ تو آپ ملیشیا یا چائنا سے پتہ کروا سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے یا وہاں کے اس کمپنی سے، جہاز والوں کمپنی سے پتہ کروا سکتے ہیں۔ تو وہ جہاز کا آج تک پتہ نہیں چلا، ساری سوانح ختم ہو گئی۔ جب یہ اس کو پتہ ہوا، پھر کہتا شکر ہے اللہ یہ بیمار ہو گئی تھی، شکر ہے اللہ اس کو تکلیف ہوئی، شکر ہے اللہ مجھے ہسپتال جانا پڑا، شکر ہے اللہ مجھے جہاز مس کرنا پڑا۔ تو یہ ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ ایک اور معجزہ سناتا ہوں۔ اسلام آباد سے پاکستان کا صدر، بعض جانتے ہوں گے، بعض جو پرانے مستقل اخبار نویس ہیں، مستقل میڈیا سے رابطے میں رہنے والے، انہیں یاد ہوگا، اسلام آباد سے صدر پاکستان جاتا ہے اس پر چھوٹے طیارے کو، یا وہ کہہ دیں چھوٹا ایئر کرافٹ کہہ دیں، بلکہ ہیلی کاپٹر، چھوٹا طیارہ نہیں، ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہے۔ یہ گلگت یا اسکردو کی طرف جاتا ہے۔ راستے میں اتنی شدید بارش ہوتی ہے، اتنی شدید بارش ہوتی ہے کہ اس کو وہ ہیلی کاپٹر اتارنا پڑ گیا۔ جو خیر جہاں جگہ دیکھی، مناسب جگہ دے تھی، تو وہاں اس جنگل میں یا اس پہاڑوں میں ایک بوڑھیا رہتی تھی، اور وہ خدمت کرتی تھی لوگوں کی۔ بس اس کی تمنا خواہش یہ تھی، میں مدینہ جاؤں، میں مکہ جاؤں، میں حج کروں، میں عمرہ کروں، لیکن کیا کرے، نہ پڑھی لکھی ہے، نہ شناختی کارڈ ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ یہ راستہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیے ادھر پاکستان کا صدر ہے، اور اس راستے میں شدید ہیلی کاپٹر میں اتنی بارش، طوفانی بارش کے شاید ہیلی کاپٹر برباد ہو جائے، اتارنا پڑ گیا۔ اور صدر پاکستان ہے، یاد آگے پیچھے دیکھتا ہے تو اسی بڑھیا کے گھر میں کہ اماں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اماں بھوک لگی ہے۔ ویسے پاکستان کے صدر کو اس وقت کھانے کی ضرورت نہیں تھی، اماں بھوک لگی ہے، اس کے پاس لسی تھی اور روٹی تھی، باسی روٹی یا جیسے تیسے۔ تو اب یہ جب جانے لگے تو اس نے دیکھ تو لیا، بوڑھی اور بڑھیا نے، بڑھیا اور بوڑھے آدمی نے، میاں بیوی تھے، دور دور کہیں کا دکا جیسے گھر ہوتے ہیں دیہاتوں میں، یا گھر ہوتے ہیں پہاڑوں میں، تو وہ سب کی خدمت کرتے تھے، بس سب سے دعا کرواتے تھے، ہمارے لیے دعا کرو، ہم حج پہ جائیں، ہم مدینہ دیکھیں، ہم مکہ مکرمہ دیکھیں، ہم اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ کے نبی کی مسجد دیکھیں، اللہ کے نبی کا روضہ دیکھیں وغیرہ۔ اب یہ صدر پاکستان ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے گھر پہ بھی آپ کی کوئی خواہش ہے بوڑھی بڑھیا کی؟ جب ان کھانا کھا لیے، تھوڑے سے نوالے کھا لیے، بولا ہم اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ وسائل ہے، نہ جا سکتے، نہ ہم کچھ جان پہچان۔ اچھا، ٹھیک 72 گھنٹے یا 172 گھنٹے کے بعد وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یہ بھی معجزہ ہے، ایک ملیشیا والا معجزہ۔ ایک اور معجزہ سناتا ہوں میں۔ کراچی سے ایک جہاز جاتا ہے اسلام آباد، کراچی سے ایک تاجر بہادر آباد کا، ان کی وہاں میٹنگ تھی، بزنس میٹنگ تھی اسلام آباد۔ تو اب اس کی فیملی تھی، فیملی کو چھٹیاں بھی تھیں، فیملی نے کہا کہ ہمارے بچے، بیوی نے کہا بچے اور ہم مری گھوم لیں گے، ہم کشمیر گھوم لیں گے، آپ اپنی بزنس ڈیل کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی جس دن بہادر آباد سے نکلے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، ایئرپورٹ پہ پہنچے تو جہاز رن وے پر جا چکا تھا، کھڑکیاں بند ہو چکی تھی۔ بس یوں سمجھے جہاز نے تیار ہونا، فلائی ہونا، رن وے پر جا چکا ہو جہاز، تو پھر کوئی کھڑکیاں نہیں کھلتی، نہ کسی کو بٹھاتے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، یا اس ٹائپ کا کوئی وغیرہ وغیرہ بیوروکریٹ ٹاپ کا ہو، یا خود جہازوں کے ادارے کا کوئی بندہ ہو، یا وغیرہ وغیرہ، یا خود PIA کا کوئی بندہ وغیرہ، ناممکن نہیں۔ تو خیر جب یہ بندہ گیا، چونکہ اس وقت اس کی 80 یا 90 ہزار کی ٹکٹیں تھیں، فیملی یہ اور وہ، ابھی وہاں ایئرپورٹ پہ لڑ جاتا ہے کہ میرا تو 80 یا 90 ہزار کا نقصان ہو گیا، یا 1,80,000 کا نقصان ہو گیا، میری میٹنگ رہ گئی، میرے لڑ گیا تو وہاں تو گھوسے مارے گئے، اس کے دانت بھی توڑ دیا گیا، اس کے سر بھی پاڑ دیا گیا، وہاں کون لڑ سکتا ہے؟ بیوی بچوں کے سامنے ذلیل ہو گیا، اب ایک گالیاں دے رہا ہے، واپس بھی جا رہا ہے، پٹی وٹی کرائی، اتنے میں 1.25 گھنٹے گزر گئے، گالیاں دیتا رہا، جس کو بھی فون کرتے گالیاں دیتا ہے، جہاز والوں کو، ایئرپورٹ والوں کو۔ ٹھیک 1.25 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد یہ بھی پٹی وٹی کرا کے گھر پہنچا، گھر جا کے سیدھا لیٹا بیڈ پر، بریکنگ نیوز آ گئی، کراچی سے جانے والا طیارہ ایئر بلیو اسلام آباد پہنچ کر اسلام آباد کی مرگلا پہاڑی سے ٹکرا کر پاش ہو گیا، کوئی ایک سواری بھی نہیں بچی۔ جو 1.25 گھنٹے یا 2 گھنٹے گالیاں دیتا رہا بہادر آباد کا وہ تاجر، اور بددعائیں دیتا رہا، اور لوگوں کو کہتا رہا ایسا، وہ پھر کہہ رہا تھا شکر ہے میں رہ گیا، وہ نقصان ہو گیا 80 یا 90 ہزار یا 1,80,000 کا، شکر ہے دانت ٹوٹ گیا، شکر ہے سر پھٹ گیا، شکر ہے ہم لیٹ ہو گئے، شکر ہے یہ تکلیف تو پہنچی لیکن جان بچ گئی۔
تو اس طرح کے معجزے اور بھی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو لیبیا کا عامر، اس کا معجزے نے دنیا کو حیران کر دیا۔ بہت سارے معجزات ہوئے ہیں اس لائن پہ، میں بہت سارے معجزات کو جانتا ہوں۔ امریکہ میں ہوئے ہیں، انڈیا میں ہوئے ہیں، کینیڈا میں ہوئے ہیں، یورپ میں ہوئے ہیں، افریقہ میں بھی ہوئے ہیں، ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے تھے۔ تو توجہ یہ دلانی تھی کہ بس اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جسے عزت دے دے اسے گرا نہیں سکتا، جسے ذلیل کر دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جسے زندہ کر دے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے مارنا چاہے اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ اللہ ہے، اور یہ معجزہ رونما اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ چاہے لیبے کے عامر کے لیے 3 دفعہ جہاز جب تک واپس اس کو اٹھا کر نہیں جائے جہاز کو خراب کر دے، وہ چاہے تو اسلام آباد سے کراچی طیارے کے ساتھ یہ کر دے، چاہے تو ملیشیا سے چائنا طیارے کو یہ کر دے، اور چاہے تو اسلام آباد سے اسکردو پہنچانے سے پہلی بوڑھی بڑھیا کے گھر پہنچا دے اور ان کو بیت اللہ میں بٹھا دے۔ یہ رب ہے، تیرے رب کے کام ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، ان سب کو حج بیت اللہ اور بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔